بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 61 ہے، جس میں ہم مشق کرنے والے ہیں ان تمام صیغوں کا جو ہم نے پڑھے ہیں، یعنی فعل مضارع کے صیغے۔ ہم نے فعل مضارع میں مذکر غائب کے 3 صیغے پڑھے تھے، مذکر ہو اور غائب ہو۔ مذکر کہتے ہیں کسی آدمی کو، یعنی آدمی ہونا، اور غائب یعنی جب کہ وہ غائب ہو، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ متکلم اور مخاطب آپس میں بات کر رہے ہیں کسی غائب آدمی کے بارے میں، یعنی احمد لکھتا ہے، احمد یکتب، احمد لکھتا ہے۔ تو ہم نے یہ 3 مذکر غائب کے صیغے پڑھے تھے۔ اس کے بعد سابقہ لیکچر میں ہم نے مؤنث غائب کے بھی، مؤنث ہو، مؤنث یعنی کوئی بھی عورت، مؤنث غائب کے بھی ہم نے 3 ہی پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یعنی مخاطب کے بھی پڑھنے ہیں کہ مخاطب میں بھی اسی طرح کے 6 صیغے ہوں گے جو ہم عربی میں عامتاً استعمال کرتے ہیں، اور پھر 2 متکلم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کل صیغے مضارع کے بھی کتنے ہوئے آپ بتائیں گے؟ 6 اور 6 12، اور 2 متکلم کے یہ ہو گئے 14، یعنی 14 صیغے ہم نے سیکھنے ہیں مضارع کے۔ اسی طرح ماضی کے بھی ہم نے سیکھے ہیں، اگر اس میں کچھ چند رہتے ہیں انشاءاللہ کسی سبق میں ہم ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کو بھی اسی انداز سے پڑھنے والے ہیں۔ ضرور ان اسباق کو دیکھیے گا اور یاد کیجئے گا۔ یعنی ہم نے ماضی میں کیا پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، ذہب الطالب، طالب گیا، کتب الطالب، طالب نے لکھا، یعنی پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، اسے ہم ماضی کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ۔ یعنی میں کہتا ہوں اکل احمد الطعام، احمد نے کھانا کھا لیا۔ جلس احمد فی الصف، احمد صف میں بیٹھ گیا۔ جلس اکل شرب، اس نے پی لیا، ٹھیک ہے۔ نام، وہ سو گیا۔ ذہب، وہ چلا گیا۔ اسی طرح ہم ماضی کے صیغے بھی سیکھیں گے، فی الحال ہم اسی مضارع کو اس پر فوکس کریں، اس کو ہم سیکھیں۔ مثال کے طور پر مفرد اگر ہم کہتے ہیں احمد، یا کہیں طالب، جا رہا ہے یا جائے گا۔ مضارع میں ہم نے 2 زمانوں کا کہا تھا، کیا کیا ہیں؟ حال، یعنی حال میں ایک کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ورکنگ ہو رہی ہے، رننگ ہو رہی ہے اس چیز کی، تو وہ حال ہے۔ اور اس کے بعد کا زمانہ اس کو ہم کہتے ہیں استقبال۔ یہ بار بار میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ طلبہ ظاہر ہے دہرانے سے ہمیں چیزیں یاد ہوتی ہیں، ہم مشق کریں گے ہمیں چیزیں ازبر ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یذہب، یہاں ہم لکھتے ہیں طالب یذہب، طالب مفرد ہے، مذکر ہے۔ یذہب، طالب جا رہا ہے یا جائے گا، طالب جا رہا ہے یا جائے گا۔ ادھر کوئی اور فعل لگا دیں، طالب یجلس، جلس یجلس، تو یجلس میں یا ہے، ہم نے کہا تھا یا علامت ہے کس چیز کی؟ مضارع کی، کہ ہم بتا رہے ہیں کسی غائب کے بارے میں۔ طالب یجلس، طالب بیٹھتا ہے، یعنی طالب بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، حال میں بیٹھ رہا ہے یا بعد میں بیٹھے گا، یہ ہم نے مفرد بنا لیا۔ ہم نے تثنیہ کا صیغہ سیکھا تھا، تثنیہ میں ہم نے کہا تھا الف اور نون کا اضافہ کرنے سے مفرد کے صیغے سے تثنیہ کا صیغہ غائب بن جاتا ہے۔ یذہب کو لیا ہے، الف نون کا اضافہ کر دیا۔ اب ہم یہاں پر تثنیہ کو لے کر آئیں گے، طالبان یذہبان، 2 طلبہ جا رہے ہیں یا جائیں گے، اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں کیونکہ مضارع کے صیغے ہیں نا۔ یذہبان، طالبان یذہبان، 2 طلبہ جا رہے ہیں۔ یجلسان، 2 طلبہ بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا۔
اس کے بعد دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ یذہبون جس کی علامت ہم نے بنائی تھی کہ آخر میں ہم واو اور نون لگا دیتے ہیں تو فعل سے جمع کا فعل، جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، یذہبو، یذہبانی، یذہبون۔ تو یہاں ہم کہہ دیں گے طلاب، طلاب یا الطلاب، طلبہ کرام، الطلاب یذہبون، طلبہ کرام جا رہے ہیں۔ آپ کچھ اور لگا دیں، احمد یذہب، خالد و احمد یذہبانی، خالد و احمد و زید یذہبون، ٹھیک ہے نا؟ مفرد یہاں احمد لگا دیں، یہاں احمدانی لگا دیں، یا آپ کہیں گے طالبانی، یا کہیں گے احمد و خالد یذہبانی۔ یہاں پر تین ہو گئے نا، نمبر 1 احمد، نمبر 2 زید، نمبر 3 عمر۔ احمد و زید و عمر یذہبون الی المدرسہ، یذہبون الی المدرسہ۔ تو یہ بولنے سے، تکلم سے عربی آتی ہے، اس طرح کے جملے بنائیں گے تو ہمیں آتا رہے گا یذہبون الی المدرسہ، مدرسے کو جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ یہ ہو گئے مذکر کے صیغے 3 مذکر غائب کے۔ اب مؤنث غائب کی طرف آئیں۔ یہاں پر آپ کو تا نظر آ رہا ہے شروع میں، فرق صرف اتنا ہے کہ تا علامت تانیث ہے، یعنی مؤنث میں اگر ہم دیکھیں گے تو شروع میں تا کا ذکر ہوگا اور بعد میں ایک مخاطب کا بھی صیغہ، یعنی اگر میں آپ سے کہوں انت تذہب، آپ جا رہے ہیں، آپ مرد ہیں، انت تذہب، آپ یہ ایک صیغہ یعنی متشابہ ہے، ایک جیسے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ تذہب آپ یہاں پر لکھ دیں فاطمۃ یا طالبۃ، الطالبۃ تذہب، فاطمۃ تذہب، فاطمہ جا رہی ہے یا جائیں گی۔ الی المدرسۃ مدرسے کو جا رہی ہیں، الی البیت گھر کو جا رہی ہیں، الی الشرکۃ کمپنی کو جا رہی ہیں، الی المطعم باورچی خانے کی طرف جا رہی ہیں، الی الفندق ہوٹل کی طرف جا رہی ہیں، الفندق۔ تو یہ کلمات ہمیں کتاب سے ملیں گی، کتاب کو بھی ذرا دیکھ لیں، الطریقۃ العصریہ کو، وہاں دیکھ کر لیکچرز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے تو ہماری ویکیبلری، الزاد اللغوی، ہمارے پاس زاد لغوی نہیں ہوگی تو ہم تکلم کہاں سے کریں گے؟ الفاظ کہاں سے، الفاظ کا ذخیرہ نہ ہو، تو اسی لیے الفاظ کا ذخیرہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے مطالعہ کریں اور آپ جو ہے نا اپنے پاس ذخیرہ ضرور رکھیں الفاظ کا۔ اب دیکھیں فاطمہ تذہب، فاطمہ جا رہی ہے یا جائے گی۔ یہاں پر آپ لکھ دیں فاطمۃ و زینب، فاطمہ ایک و زینب اور زینب، تذہبانی یہ دونوں جاتی ہیں، الی المدرسۃ یا جا رہی ہیں یا جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فاطمۃ و زینب تذہبانی، یہاں اسی تذہب کو لیا ہے، آخر میں الف نون کا اضافہ جو تثنیہ کی علامت ہے بتایا تھا یہی ہے۔ اس کے بعد یذہبن، یذہبن، یدرسن، یأکلن۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون، اس کو ہم نون نسوہ کہتے ہیں، نون نسوہ، وہ نون جو مؤنث جمع کی علامت ہے۔ جس طرح تثنیہ کی علامت الف اور نون ہے، اسی طرح جمع مؤنث کی علامت نون نسوہ ہے جو اخیر میں آتا ہے فعل کے۔ تو یہاں پر بس آپ کو اسی طرح کا جملہ ملے گا جب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بہت ساری عورتیں یہ کام کر رہی ہیں، یہ فعل کر رہی ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ دیں یہاں پر المعلمات، بہت ساری استانیاں، المعلمات یذہبن، وہ بہت ساری معلمات جا رہی ہیں، الی المدرسۃ مدرسے کی طرف، الی البیت گھر کی طرف۔ اور آگے کہیں آپ مثلا النساء، بہت ساری عورتیں یذہبن جا رہی ہیں، النساء یطبخن، یطبخن بہت ساری عورتیں کھانا بنا رہی ہیں، یطبخن، طبخ یطبخ، طبخ یطبخ یعنی طبخ فعل ماضی ہے، طبخت اس نے بنا لیا، طبخت فاطمۃ الطعام، اب بنا رہی ہیں تو آپ کہیں تطبخ فاطمۃ، فاطمہ بنا رہی ہیں یا بنائیں گی الطعام، طعام کو، فاطمۃ و زینب تطبخان، یہ جو ہم نے لکھا ہے نا اس طرح آتے، دیکھو تطبخ، یہ طا یہ ہو گیا تطبخ، تطبخ یہی والا مفرد ہے، یعنی آپ دیکھیں تذہب، تطبخ، تطبخان یہاں بنا دیں، یطبخن یہاں بنا دیں۔
تو میرے بھائیو اسی طرح آپ نے سیکھنا ہے، کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، مثال جملے بنانے ہیں۔ تو ہم نے یہ 6 صیغے یہاں پر سیکھ لیے۔ اب آگے جاتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم ماضی کے بھی اسی طرح کے 6 صیغے دیکھ لیتے ہیں، اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مخاطب پر آئیں گے۔ یہ کون سے صیغے تھے؟ یہ غائب کے تھے، غائب کے 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ اب چلتے ہیں ماضی کی طرف۔ ماضی کے 3 مذکر کے لیتے ہیں اور 3 ماضی کے مؤنث کے لیتے ہیں۔ آئیے انہی مثالوں کو وہاں کنورٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔